जुमे के दिन असर के वक्त मस्जिद में ही निकाह करना सुन्नत है? یہ اہم ہی جھوٹ مشہور ہے، نہ تو مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے نہ جمعے والے دن اثر کے وقت، یہ تو اہم ہی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ ویسے اگر کوئی آپ سمجھتا ہے مسجد میں کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، اس طرح کی کوئی حدیثوں میں نہیں ملتا کہ مسجد میں ہی سنت ہے۔ باقی ایک مسلمانوں کی ایکٹیویٹی کی جگہ ایک بہتر ہے، آپ مستحب کا لفظ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اس میں عورت کا جانا مسجد میں ضروری نہیں ہے، عورت کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی وکیل بن کے جائے گا۔ یہ عورت کے پاس مرضی لینے کے لیے پوچھے ہوتے ہیں، رجسٹرار لے کے ضرورت ہی نہیں ہے، جب اس کا باپ وکیل بن کے آیا ہوا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ جو ماں باپ بچوں کی جو ہے اصرار کے باوجود شادی نہیں کرواتے، بہانے یہ ہوتے ہیں کہ ابھی بڑی بہن بیٹھی ہے یا بڑا بھائی بیٹھا ہے، اور اگر اس صورت میں بچہ خدا نخواستہ کسی بد فعلی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے؟ وہ بچہ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن ماں باپ بھی ہوں گے۔ نہیں بچے کے لیے یہ ہے نا، وہ حدیث شریف میں ہے نا کہ وہ روزہ رکھے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیٹل کرے، تو ماں باپ کو نہ خام خواہ اس معاملے میں رگڑے۔ ظاہر ہے کہ وہ حالات و واقعات دیکھنے ہوں گے کہ اس وقت جس طرح ایک بندہ جو خرچے نہیں اٹھا سکتا بیوی کا، اس کی بھی تو شادی کرا کے مصیبت ڈال لیں ماں باپ اپنے لیے، یہ بھی بعض کا ریزن ہوتی ہے۔ تو ماں باپ نہیں کرنا، اس نے خود ہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بندہ وہ مطلب خود کرنا شروع کرتا ہے۔ سر جدوں وہ دیہڑی روزہ رکھے گا راتی انہوں ہوش ہی نہیں ہوئے گی۔ تسی جناب ایک ہفتہ ذرا روزہ رکھ کے دیکھو، رمضان تو علاوہ الگ پتہ جائے گا تانوں۔ یہ رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، یقین کریں عام دنوں میں آپ روزے رکھیں نا اگر ریگولرلی، ایسا سے مغرب کے دوران بندہ کہتا ہے کہ میرا گالی بھی نہ کرے یار، یہ حالت ہو جاتی ہے، یہ پریکٹیکلی ہے۔ این جی اوز ہیں، ادارے ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو زکوٰۃ کے فنڈز بھی جمع کرتے ہیں اور اس سے لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں، ایکچولی وہ جہیز کے لیے سپورٹر بن رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی اصل بات تو یہی ہے، تو ایسا کروانا، زکوٰۃ کے پیسے سے شادی کروانا ٹھیک ہے۔ وہ یار جہیز کیا دے رہے ہوتے ہیں یار، بیسک نیڈز دے رہے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یعنی اس سے تو بہتر ہے کہ معاشرے میں انارکی پھیل جائے، ایسی بچیاں بیٹھی رہ جائیں۔ وہ بیسک نیڈ کیا دے رہے، کتنا دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ تولوں کو ہزاروں تولے کو سونا ڈال رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا سیٹ دے دیں گے، کوئی فرنیچر، ایک ڈبل بیڈ دے دیں گے، یار کتنا ہے؟ وہ تو بیسک نیڈ ہے ہی ہے نا، تو بڑی نیکی ہے۔ اور وہ جوڑے کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ لڑکی کو نہیں دے رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری طرف کوئی شہزادہ نہیں ہوتا جس سے وہ بیاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارہ غریب ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ لڑکی کے بنا وہ لڑکی لڑکے دونوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو تانوں کیا ہے جناب؟ کرم دے انہوں نے، اللہ دے بندوں، نیکی دا کام ہے۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر صحبت کی جا سکتی ہے؟ اس میں تو مطلب وہ بیوی کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ یعنی جو احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی سواری کی پشت پہ بھی اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار اگر کر دیتی ہے تو وہ پوری رات فرشتے جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی ہے اور آپ اس کو اللہ کی لعنت سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ہی صبر کر لیں۔ ہاں کیونکہ پھر وہ جی جی بالکل، کچھ دو کچھ لو ہونا چاہیے نا۔ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ضروری ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو اس بہتر تو ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس حوالے سے نہ ہو کہ بھائی سارے یعنی شادی شدہ لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں، بہتر تو ہے کہ علیحدہ رہیں۔ لیکن یہ علیحدہ رہنے سے مراد قطعاً یہ کوئی نہ نکال لے کہ ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، لوگ اس طرح بھی رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری یقیناً آپ کی بیویوں پہ نہیں ہے لیکن آپ پہ ہے، تو آپ نے تو ان کو مینج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اور علیحدہ گھر سے مراد، علیحدہ گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک علیحدہ سے مکان ہو، ایک گھر کے اندر کے دو پورشن ہے اور اوپر بیوی رہ رہی ہے، نیچے ماں باپ رہ رہے ہیں، تو یہ آپ نے اس کی بیسک نیڈ پوری کر دی ہے۔ لیکن ذرا مسئلہ پھر آ جاتا ہے کچن کے اوپر، جب کچن کمبائن ہو جاتا ہے تو وہ پھر گھر ایک ہی بن جاتا ہے، مصیبت لگ پھر وچکار ہی رہتا ہے۔ اصل مسئلہ ہی کچن کی بادشاہت کا ہوتا ہے۔ مگر اس میں پردہ کرنے کے اہتمام میں بھی جو بڑی تکلیف ہو اس جاتی میں ہے جو خواتین پردے کو، والا موقف ہے میرے خیال میں مولانا اسحاق صاحب کا بہت مضبوط موقف ہے کہ اس میں پھر نگاہوں کا پردہ ہے، جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ بچیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں یہی ہے، دونوں طرف سے احتیاط ہو اس طرح کے معاملات میں۔ بہو جو ہے وہ ساس سسر کے لیے کس حد تک خدمت کرنے کی جو ہے وہ پابند ہے؟ کسی حد تک کوئی پابند نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ وہ ناراض نہیں ہو جائیں گے ساس سسر؟ تو ساس سسر کو بتائیں کہ آپ کے بچے نے کام یہ کرنا ہے، وہ کرے۔ پریکٹیکل بات کریں نا، پریکٹیکل آنسر جی پریکٹیکلی میں حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ کیا چیز؟ والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہے، ان کی مرضی کے ساتھ آپ وہ لے اگر والدین کی مرضی سے کیے پھر آپ بے فکر رہیں پھر والدین جانے اور جو جس کو لے گئے ہیں وہ جانے، پھر آپ ٹینشن ہی نہ لیں، ٹھیک ہے۔
اچھا خواتین کے حصے ہے اسی لیے اس ٹاپک میں ڈالا. یہ صرف بتا دیں کہ موضوع پر مسح کرنے والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کر لیں تو بقی اگلی جو ہیں 5 نمازیں ہیں وہ اس وضو کے ساتھ یا دوبارہ وضو دہرا سکتی ہیں اسی نیل پالش کے اوپر. دیکھیں نیل پالش لگانا کوئی ایلفی نہیں لگ گئی جو اترے گی نہیں. وہ نیل پالش ریموور کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, فوراً سے کر کے وضو سے. میں تو اس بالکل اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے وہ موضوع کے اوپر اسے قیاس کیا جائے. ہاں سکارف کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ وضو کے لیے پگڑی کے اوپر مسح کر لیا کرتے تھے. تو اگر ایک عورت حجاب میں رہتی ہے سکارف میں اور بار بار ظاہر اس کے اوپر وہ قیاس کر سکتی ہے. یہ نیل پالش والا مسئلہ نہ کرے اور اس کے لیے ریموور رکھ لے. دوسرا نیل پالش جو ہے مطلب خام خواہی اس کو خوبصورتی کی علامت بنایا گیا. مجھے تو کسی طرف سے بھی یہ مطلب یہ تو عورتوں کو تو لگے گا نا, تو آپ تو خیر اگر وہ خود سمجھتے ہیں نہیں, عورتوں کو دیکھیں عورتوں کی خوبصورتی سب سے بہتر مرد جج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. عورت خود تو نہیں جج کر سکتی, وہ تو کوئی خود بھی اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے. اب کئی مرد ہیں وہ کانوں میں بالیاں لگا کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ عورتوں سے پوچھیں یہ کیا لگ رہے ہیں, مراسی لگ رہے ہیں. تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کے اندر کیوں اتنی زیادہ لوگوں نے اس کو مصیبت بنا لی ہوئی ہے. بلکہ مجھے کو بتا رہا تھا وہ پاکستان میں کسی نے نیل پالش منگوائی تو وہ اس میں کوئی کیمیکل صحیح نہیں ڈلے ہوئے تھے تو وہ چپکتی مطلب وہ ہاتھ اتار کے تو مطلب ہاتھ سے ہی اتر جاتی تھی, وہ اس کی بک نہیں رہی تھی. اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اسلامی ٹچ دے دیں کیونکہ یہ نماز پڑھنے والی عورتوں کے لیے نیل پالش ہے جو آسانی سے ایسے ہاتھ سے اتر جائے گی, تو وہ بک گئی ساری. تو نماز یعنی یہاں پہ ریلیجن کے نام پہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور یہ بکتا ہے, چلتا ہے کام کہ یہ نمازیوں کے لیے نیل پالش ہے. بہرحال اگر کوئی اس پہ کر لے اس طرح سے کوئی خاتون تو اس پہ کوئی آپ کو مطلب نہیں مجھے بالکل اعتراض ہے اس کی وجہ کہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. دیکھیں وہ میں بتاؤں اس کے لیے تو آسانی تو سر ہے. ایک منٹ موزے یا جرابیں تو ضرورت ہے سردی سے بچنا, یہ کون سی ضرورت ہے؟ یہ نمائش ہے جو انہوں نے مسجد والا مسئلہ پوچھا, یہ غلاف کعبہ والا چکر ہے اس کے اوپر سونے سے تار سے کرنا, یہ تو مطلب اسائے یہ کون سی ایسی ضرورت ہے؟ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے دیکھے ہاتھوں کے اندر کتنی قوت برداشت رکھی ہے کہ ہاتھوں کا مزہ نہیں ہے, ہاتھوں کو آپ نے دھونا ہی ہوتا ہے. اور حقیقت بات ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا سب سے مشکل ہوتا ہے سردیوں میں, باقی سارا وضو آسان ہوتا ہے. بلکہ پاؤں آپ کے موزے پہنے ہوئے ہو نا یا جرابیں, آپ کا سمجھے آدھا وضو ہوا ہے, ایسے وضو ہو جاتا ہے. کیونکہ پاؤں ایک بار جب آپ دھو لیتے ہیں نا 2 گھنٹے پیر گرم نہیں, میرے تو نہیں ہوتے, انج ٹھنڈے ہوتے ہیں نا, واپس آتے ہی نہیں اس ٹیمپریچر دے ہوتے. تو اس لیے جدھر آسانی تھی وہ دی ہوئی ہے. اور یہ کون سی اتنی آگ لگی ہو, یہ کون سی عورت ہے جس نے روزانہ یہ کرنا اور روزانہ اس کو ایشو ہوتا ہے. اگر وہ کہتی کبھی کسی فنکشن میں جانا ہے میں نے اپنی آنٹیوں کو دکھانے کے لیے, یقیناً مردوں کے لیے تو نہیں جا رہی نا, نماز والی عورت تو یہ بھی کہا, تو اس کو کہ یار تم مطلب ہر مہینے کتنی شادیاں اٹینڈ کرتی ہو, کبھی کبھار کوئی شادی آئے گی تو ایک ریموور اپنے بوجھے سے رکھ لو, وہ اینج کر لو. اور عموماً آج کل تو ایشو ہی نہیں, کراچی میں تو رات کے وقت شادی ہوتی ہے, نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے. تسی کیڑا مسئلہ ہے, تھریٹیکل مسئلہ پوچھ رہے ہو, اس ٹائم کیڑی نماز آندی ہے. اور عورتوں کو یہ آپ بتائیں کہ نیل پالش والے ایشو میں نمازیں جمع کر لیں, اگر وہ دن کے وقت ہے وہ زور و اثر جمع کر کے چلی جائے, اثر پڑنی پڑے گی وہاں پہ. اور گھر آ کے مغرب عشاء راتی پہ 2 بجے جمع کر لیں, لو ہاں مسئلہ ہی حل ہے. آپ سولوشن دیں نا, نمازیں جب جمع کریں گی, کیونکہ آپ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, بغیر خوف بغیر بارش بغیر سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں زور و اثر اور مغرب عشاء جمع کی ہیں. 1633 آنورڈ حدیث ہے, تو آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ آسانی اور مسافر لو ہم مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے پریکٹیکل سولوشن دے دیے. نہیں ان کو بتائیں بریلوی بھی صحیح مسلم مانتے ہیں, مسلم نہیں نا بریلوی, تو مسلم نے کیوں نہیں مانتے؟ ہاں تو پھر انہوں نے سنی اور ٹنی نہیں, سنی کرو نا, انہوں نے دسو نا اس کا ذرا سا تفصیلی جواب دے دیجیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں جب مطلب کی باری آتی ہے یہ ہو بھی جاتے ہیں. شیخ زبیر صاحب نے بتایا, اور یہ بالکل سکھا راوی نے وہ کہتے تھے بتایا کہ کراچی میں ایک مسجد تھی, وہ مسجد بنوائی بریلویوں نے, امام رکھ لیا انہوں نے اہل حدیث, اور انہوں پتہ لگا, انہوں نے کہا بھائی جی, انہیں پہلے دن 8 تراویح پڑھائی, انہوں نے کہا جی تراویح تو ہوتی ہیں 20. انہوں نے کہا بھائی جی یہ تراویح جڑی ہیں نا مطلب 8 ہی, انہوں نے کہا نہیں اسی تے 20 پڑھنی ہیں. انہوں نے کہا تہاڈا کر لینے, انہوں نے رام نہ تہاڈا پتہ اہل حدیث تے 8 بھی 20 بعد ختم ہوندیاں نے, تے 20 پھر کدوں مکدیاں ہون گیاں. 2 دن تے لوگا پڑھی, تیسرے دن انہوں نے کہا کہ وہ 8 والی حدیث بھی ہے, کوئی اگر وہ بھی حدیث ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی چل جائے گا. تو مسئلہ ہے کہ جدو آپ ان کو آسانی بتائیں گے نا کہ جمع کرنے والی ہے تو یہ کرتے ہیں, جب آپ ان کو بتائیں گے یہ کرتے ہیں, وہ ویل کرتے ہیں.
अली मैं बताऊं اور کئی بریلویوں کی مسجد میں کتنے بریلوی ہیں جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں, وہ کیسے قائل ہوئے ہیں؟ ان کو اہل حدیثوں نے کیا ہوا ہے, صحیح بات ہے. چلے جاتے ہیں نا. اور وہ مطلب روایدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو اہل حدیثوں نے تو نہیں قائل کیا ہوا نا, ان کو پتا یار 8 والی بھی کوئی ہے کام, اتنے مان جان گے. ابھی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ریکارڈ گرمی پڑی تھی کراچی میں, جو بہت زیادہ رمضان میں پڑی تھی, تو لٹرلی ایسا ہی ہوا تھا. جب وہ وضو خانے کی طرف لوگ آئے, دعوت اسلامی کی مسجد ہے, وہاں بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں یار ہارٹ بھی ہوتی ہیں ویسے لگاتے بھی ہوتی ہے ویسے.